دربار میاں چنو میں لڑائی ہوئی شوہر اور بیوی کی. انہیں کیا نہیں تو مینوں سکون دے سکتا, میں انشاءاللہ سکون والی جگہ تے چلی ہیں. داتا دربار گئی, وہاں پہچاننے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے تیز گھاک لوگ. بچی بڑی پریشان ہے, خیریت ہے؟ کھالا بس نہیں پتر مینوں دس, میں تیری ماما بجا کر کرا کے راز لے لیا اور ماشاءاللہ بیٹھی بیٹھی کی بولی لگ گئی. 17 لوگوں کو بیچی اس نے, 17 کو, 17 نو ریٹ لیا, مول ڈالا جیب میں. وہ جو گھر سے سکون لینے نکلی تھی اور ایک کی نہیں بن سکی تھی, اسے پھر اگلی راتوں میں کتنوں کا بننا پڑا, اور کتوں کی طرح اس کے وجود کو کتنے لوگوں نے نوچا. اور پھر اگلے دن صبح میاں چنو بلدیہ ہال کے سامنے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کی لاش پھینک کے چلے گئے. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. بھاگتے ہو اور ان دروازوں پہ کہ سکون ملے گا, جسے رب کے در پہ سکون نہیں ملا اسے کہیں بھی نہیں ملے گا. تکلیف ہے تو رب کے گھر پہ آ, پریشانی ہے تو رب کے گھر میں آ, دکھ درد ہے تو اللہ کے گھر میں آ. اولاد نہیں ہے تو تیرے پاس رب کا گھر موجود ہے. کس کس کو کہتا ہے چل اپنے رب سے بات کر, تیرا رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. بول ربنا, بول رب ہب لی من الصالحین, کہ اللہ کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ لیٹ کو میں مانتا ہوں, انبیاء کو بھی ہوئی 80 سال تو نے نہیں دیا, لیکن میرا تیرے اوپر اعتبار ہے, میں نے کہیں جانا نہیں ہے. میرا در بھی یہ ہے, میرا سر بھی یہی ہے. دینا ہے تو نے دینا ہے, وگرنہ مر جاؤں گا, کہیں اور کی طرف نہیں جاؤں گا. میرے ایک سینئر دوست ہیں, میں جب سے فیصل آباد آیا ہوں 89 سے, میں ان کو دیکھتا ہوں, جانتا ہوں. اللہ اکبر, بڑھاپے کے اندر ہیں, اب اولاد نہیں ہے. میں نے بڑی مرتبہ کہا کہ یار کوئی دوا دارو, کہنے لگے جی میرے رب نو تے پتہ ہے دوا دارو غلط نہیں میں کروں گا, لیکن میں کسی کے در پہ نہیں جانے والا. بڑے لوگوں نے مشورے دیے, نہیں گیا. میں نے اس کے پڑوس والا گھر آ کے کرائے پہ لیا اور کہا کہ بھائی میرے ان 5 بیٹوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ رکھ لیں, آپ کی خدمت کرے گا, محبت کرے گا, پیار کرے گا. یا کہنے لگے جی ادھا دے بہت لبدے نے, تہاڈا پیار بھی اپنی جگہ, پر میں رب کو لینا ہے, جی انہیں میرے حق چ لکھیا تو دے دوں, جی نہیں, جی انہوں چنگا نہیں لگا تو میں سجے کھبے کیوں پھردا پھر. اعتماد ہو تو ایسا, اعتبار ہو تو ایسا, توکل ہو تو ایسا, یقین ہو تو ایسا. آج عمر کا جتنا مرضی حصہ بیت گیا, کھڑا نہیں ہوا جاتا, کمر کا مسئلہ, اہلیہ کا مسئلہ, لیکن رب کا در نہیں چھوڑا. آؤ یقین کے ساتھ, اعتماد اور توکل کے ساتھ, محبت کے ساتھ. کیا کرنا ہے؟ نماز. اور دوسری چیز اسلام میں سیفٹی میں کلمے کے اعتبار کے لیے ضروری ہے کہ محبت میں اللہ آپ کو مال دے تو مال اللہ کے رستے میں دیا کرو. اچھا پتہ دینا کیسے ہے؟ تو پتہ نہیں, ساڈے تے مسئلے چلتے رہتے ہیں. جتھے جوائنٹ فیملی ہوئے نا, 4-5 بھرا شادی شدہ, پھر دیگر بھی خان, تے رات دے کتے 9-10-11 بجے بوڑھی کہے میرا تو برگر کھان نو دل کردا. اس ویلے انہوں برگر لیا کے دینا یا آئس کریم لیا کے دینا کڈا اوکھا کام ہے, لیکن اسی پھر بھی بڑے تیز ہیں. ایداں لکو کے لیا کے دئی دا کہ وہ دی خوشبو تک نہیں گھر چون دئی دی. جیسے ایسے حالات میں بیوی کو آئس کریم اور برگر لا کے دیتے ہو نا, اللہ نے جو مال دیا ہے جب رب کے رستے میں دو تو یوں ہی پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. مثال نال امید ہے گل سمجھ آ گئی ہوگی, نہیں سمجھ آئی تو میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں. یہ گلستان کالونی ہے فیصل آباد کی. میں اپنے استاذ محترم جناب حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی, ان کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا, کہیں پروگرام پہ ہم نے جانا تھا, تو وہ اندر تیار ہو رہے تھے, میں باہر کھڑا تھا. گلی کے نا کنارے کے اوپر گاڑی آئی اور رکی تھوڑی دیر, پتہ نہیں اس نے فون پہ کال ملائی یا کیا کیا. خیر گاڑی جو ہے نا اس نے وہاں روکی, کچھ شاپر پکڑے اور اندر آ گیا. جہاں میں کھڑا تھا اس کے سامنے والا گھر تھا.
बालकनी के ऊपर बीवी आई, इसने एक शापर कैच करा, दूसरा करा, तीसरा करा, माल शाल पकड़ा दिया, फिर वापस गया, गाड़ी को वहां से लेकर के आया ताकि गाड़ी की आवाज घर में, फिर अच्छी खासी रेसें दी, 2-4 हारन दिए, मेन गेट खुला नीचे वाला, माशाल्लाह बूढ़ी अम्मा बाहर निकली, शापर चुक के लो मां जी, सिर थले कीता, 2-4 करोड़वे जे प्यार ले। मैंने कहा बड़ा अक्लमंद है तू, अल्लाह की कसम है, कितना अक्लमंद है। माँ बाप को खबर भी नहीं होने दी, अपनी जन्नत भी राजी कर ली, जन्नत बीबी, और अपने माँ बाप को भी खुश कर लिया। हाँ हाँ, अल्लाह ने माल दिया है, दिया रब ने है, ये तेरी मेहनत नहीं, बड़े बड़े मेहनत करने वाले रह गए, अल्लाह ने तेरे हक से बढ़ के तुझको दिया हुआ है। अगर दिया है तो इसमें से उशर, निस्फ उशर, साल भर खाया, बच्चों को खिलाया, जमा किया, फिर बच गया, 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर है, तो इसको ऐसे कर रब के रास्ते में दे, और यूं दे कि तेरा दायां हाथ दे तो बाएं को पता भी ना चले। ये चीज तेरे घर को इतना पुरसुकून बनाएगी, इतना पुरसुकून बनाएगी तो सोच भी नहीं सकता। और यहां मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ माल ऐसा भी और कुछ नेकियां ऐसी भी करें कि उस पर रब के अलावा कोई और गवाह ना हो। कोई काम ऐसे भी किया करें कि रब के अलावा कोई और गवाह ना हो। आप जब इस दुनिया से जाएं, दुनिया को फिर पता चले कि यह बंदा क्या था, फिर पता चले कि यह बंदा क्या था। मैं एक वाकया पढ़ रहा और अल्लाह शाहिद है, हिला के रख दिया उस वाकये ने। एक आदमी रियाज में, उसे रात को ख्वाब में हुक्म होता है या इशारा मिलता है, जा फुला बंदे को ले उम्रा करवा। उठा, उसे मिला, राबता किया और कहा कि मुझे हुक्म हुआ है उम्रा आपको करवाना है। कहने लगा मुझे तो इलाके के लोग बड़ा बुरा समझते हैं और आप मुझे उम्रा करवाने का, और ख्वाब में अल्लाह ने आपको? कहते जी मुझे इशारा है। लिया, उम्रा करवाने ले गए। जैसे मौलाना महमूद अब्बास साहब रहमतुल्लाहि अलैह हालत उम्रा में, हालत इहराम में रब को प्यारे हुए, वो बंदा भी उसी उम्रे की हालत में बैतुल्लाह के अंदर वफात पाता है। इस उम्रा करवाने वाले के दिल में ख्याल आता है कि पता तो करूं इस बंदे की नेकी क्या है, मुआमला क्या है। लेके इलाके में जब पहुंचे, लोगों से पूछा तो सबने जवाब दिया कि नहीं, बंदा अच्छा नहीं है, बंदा ठीक नहीं है, इसके मुआमलात अच्छे नहीं है। ये रंडियों के पीछे फिरता था, ये कोठों पे जाता था, ये जिना के अड्डों पे रहता था। उसको फिर भी इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। उसके घर गया और उसकी अहलिया से कहने लगा, बाजी एक बात पूछनी है, आपके शौहर की क्या खूबी थी कि मुझे रब ने सोते में कहा कि इसको उम्रा करा, और हालत उम्रा में, हालत एहराम में अल्लाह ने इसकी जान ली है? तो खात्मा बिल ईमान की दलील है, और लोग बातें ठीक नहीं कर रहे। कहने लगी, वीरे जेड़ी गल लोग करते हैं वह भी ठीक है, लेकिन मैं गवाही देनी आ कि ये बंदे च कोई नुक्स कोनी सी, ये गलत नहीं था। तो जो लोग कहते थे, कहती है कि ये घर से मुझे बता के जाता, पैसे लेके जाता, और पैसे लेके रात को किसी रंडी या किसी गलत कार औरत के घर जाके उससे रात का टाइम ले लेता, और जब ये टाइम ले लेता ना तो फिर कहता, जी माशाल्लाह भाई अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला ज़िंदगी में, सेहत में बरकत दे, ईमान में इस्तिकबाल कीजिए। माशाअल्लाह, मरहबा। हजरात ज़ियारत कर लें, मैं बात को इख्तिसार के साथ मुकम्मल करना चाहता हूँ। अब इस बंदे ने जब जाकर के पता किया तो बीवी ने क्या कहा, पैसे लेके एक खातून को एक रात के लिए हायर करके, कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने उसकी एक रात तो कम से कम गुनाह से बचाई है, एक रात तो गुनाह से बचाई है, गंदगी से। और किसी को पैसे देता कि अल्लाह की बंदी ले,
یہ گناہ کی دنیا چھوڑ, یہ غلط کاری چھوڑ, اور ایک اچھے طریقے سے اپنا گھر چلا. تجھے اگر پیسوں کی ضرورت اور اس وجہ سے عزت یا بدن یا اپنا روح بیچ رہی ہے تو تیرے لیے اچھا نہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر ایسا تھا. لوگوں, کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا گواہ صرف اللہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوک و شبہات, لڑائیاں, جھگڑے, ضد, انائیں, دکھاوے, نمود, نمائش. لہٰذا اللہ کے رستے میں مال کیسے دینا چاہیے؟ جیسے جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کے لیے یا بیوی کے لیے رات کو شورما, ایس کریم لکو لکو کہ ایسا مدعا غائب کری دا سویرے لوگ کی ریپر لب دے, وہ بھی نہیں لب دا. جی آپ بھولے نہ ہوں تو میں یاد کروا دوں کہ اسلام وجود کو, دنیا کے گھروں کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے گھر سے جڑ کے روزہ بھی رکھنا ہوگا, اللہ موقع دے تو حج بھی کرنی ہوگی, اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب دیں گے تو ہر گھر خوش ہوگا. جب بندوں کو ان کا حق مل جائے گا اور میں فرض سمجھ کے حق نبھاؤں گا تو پھر حق مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ سارے حق مانگتے ہیں, نبھانے والا, فرض نبھانے والا کوئی نہیں ہے. آؤ ایک عہد کریں, آج کے بعد میں نے اپنا کام فرض سمجھ کے کرنا ہے. اگر بھائی تیار رہیں کہ ہم نے بہنوں کے جو حق ہیں دینے ہیں, تو بہنیں کہاں مانگنے آئیں؟ بھائیوں کو پتا ہو کہ ہم نے گھر جا کے دینا ہے, اور بہنوں کو پتا ہو کہ حق ہمارا گھر آ جانا ہے, بیٹیوں کو پتا ہو کہ ہمارا حق ہمیں ملنا ہے, بیوی کو پتا ہو نا کہ میرا حق مجھے ملنا ہے. اللہ کی قسم کسی کے گھر کولی اٹھا کے نہیں جاتی, شکوہ کرنے نہیں جاتی. یہ شکوے تبھی بڑھتے ہیں جب وہ ماں کے سامنے روتی ہے, بھائیوں کے سامنے روتی ہے, ہمسایوں کے سامنے روتی ہے, جب اس کا شوہر جانتے ہوئے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. پھر جب تو حق مارتا ہے تو پھر تیرے حق بھی مرتے ہیں, پھر لڑا, پھر جھگڑے, پھر گھر آباد نہیں ہوتے. ہم نے اللہ کے گھر کا حق مارا ہے اور اس کے فرض نہیں نبھائے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر بھی آباد نہیں ہوئے. اور یاد رکھیے, اپنا اصلی گھر ددیال کا گھر, اپنا فصلی گھر بیوی بچوں کا گھر, اپنا نسلی گھر اور اللہ کا گھر اگر یہاں آباد نہیں کر سکے تو یہ جو قبر والا گھر ہے نا, قبرستان, یہ بھی جہنم کا گڑھا ہی ہوگا. اگر اسے جنت کا باغیچہ بنانا ہے تو ان گھروں میں پرسکون رہیے, وہاں بھی سکون ملے گا. اور پرسکون رہنے کے لیے ایک کام ضرور کرنا, تیری میت کے اوپر 100 آدمی کھڑا ہو, اگر تیرا بیٹا یا تیرا خون تیرے لیے دعائیں نہیں کر رہا تو سمجھیے آپ پرسکون نہیں ہیں, آپ پرسکون نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے مولوی دعا کر رہا ہوتا ہے, ذمہ داری ہے اس کی, کرے گا, مگر جو کانٹا جس کو چبھا ہے, جس کا دل ٹوٹا ہے, اگر بیٹوں اور بیٹیوں میں سے پیچھے تیرے لیے دعائیں کرنے والا, صدقہ جاریہ بننے والا اور دعا کرنے والا نہیں ہے, تو نے اگلا گھر بھی برباد کر لیا اور پچھلے گھر بھی برباد کر لیے ہیں. کمائے تو نے ہیں, لگائے تو نے ہیں, جھوٹ تو نے بولے, فراڈ تو نے کیے, سود تو نے اٹھائے. کھائیں گے وہ اور حساب تو قبر میں اکیلا دے گا. تیری قبر کا گھر محفوظ نہیں, اور جس کی قبر کا گھر محفوظ نہیں ہے اس کا نشر بھی محفوظ نہیں, اس کا حشر بھی محفوظ نہیں, اس کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کی بھی امید نہیں, اس کو پھر حوض کوثر کے جام بھی میسر نہیں. جہنم ٹھکانہ ہے اور جنت سے اللہ نے اس کو دور رکھنا ہے. حالانکہ معاملہ الٹ ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کامیاب تو وہ ہے رب جسے جنت والا گھر دے دے, جہنم کے ٹھکانے سے بچا لے, عرش کا سایہ دے دے, کوثر کا جام دے دے, پیغمبر کی شفاعت دے دے, اور اس دنیا کے اندر اسے پیچھے صدقہ جاریہ عطا کر دے, یا علم ایسا چھوڑ کے جائے کہ اس سے فائدہ اٹھے. اور اگر اور کچھ نہیں تو اپنی اولاد تو ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرے. اگر یہ کام آپ نے کر لیا ہے تو ویر کے نو کی آبادی کے لوگوں آپ کو مبارک ہو. اگر یہ نہیں کر پائے تو پھر آج سے کچھ نہیں بگڑا. اپنے جسم کو صحیح کیجئے جس میں آپ کی روح بستی ہے. جب یہ روح پاکیزہ ہوگی, دوسرے لوگوں سے مل بیٹھے گی تو ترمذی کی حدیث بھی پوری ہو جائے گی. تو مروت, اخلاقیات, محبتیں, پیار, ادب اور احترام, دھیمی آواز, اچھا لب و لہجہ,
اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ وقار، چھوٹوں کے ساتھ پیار، ادب اور احترام، اللہ کے در پہ حاضری، اللہ کے حضور توحید، پیغمبر کے حضور رسالت، ادھر شرک سے بچ کے ادھر بدعت و خرافات سے بچ کے یوں زندگی کو گزارنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ یہ دنیا بھی رب جنت نما کر دے گا، قبر کے اس گڑھے کو بھی رب جنت کا باغیچہ بنا دے گا، اور کل قیامت کے دن سفارش محبوب کی دے کے، عرش کے سائے دے کے، جہنم سے محفوظ کر کے وہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار بھی نواز دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اپنی اصلاح کر سکیں اور خود کو ٹھیک کر سکیں، انشاءاللہ دوسرے آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا جانوروں کے پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ پڑ جائیں تو بندہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائیو اچھی طرح سن لیں، کان کھول کے سن لیں۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کو پاکیزگی ہی اچھی لگتی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، جس پیغمبر نے نماز میں وضو، طہارت اور نفاست بتائی ہے نا، اسی پیغمبر نے غسل بھی بتایا ہے، اسی پیغمبر نے چرواہے بھی تھے، بکریاں بھی چراتے تھے، اونٹ بھی چراتے تھے، ان کے وہ جو گلے ہوتے ہیں ان کے اندر کام بھی کرتے تھے، باڑوں میں رہتے تھے، مگر آپ نے اس کے لیے ایک رہنمائی کی کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنا ایک لباس رکھیں الگ سے، اسپیشلی جو اللہ کے لیے ہو۔ میں نے عرب دنیا کو دیکھا ہے، ان کے پاس جبے ہوتے ہیں۔ میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، دفتری اوقات میں پینٹ پہنی ہوتی ہے، لیکن ان کے جو ٹیبل ہوتی ہے اس کی ایک کیبن میں نیچے چادر اور دھوتی ہوتی ہے، عورتوں کا عبایا پڑا ہوتا ہے۔ جو ہی نماز کا ٹائم ہونا ہے انہوں نے نیچے وہ دھوتی باندھ لینی ہے، عورتوں نے اوپر عبایا لے لینا ہے، اور عرب دنیا کو میں نے دیکھا ہے اپنا پہلا اتار کے دوسرا اوپر جبہ پہن لینا ہے۔ اور ہمارے ادھر کے علاقہ ایک بچے کی سنا ہوگا آپ نے، میں وہاں ایک بزرگ کو ملنے گیا، پسینے سے شرابور، ڈیرے پہ کام کر رہا ہے، جانوروں کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میں نے کہا جی بابا جی 5 منٹ ملنا، کہندے پوت 5 منٹ تم مینوں نہیں دے دیندہ؟ تو میں آیا، اس نے کھالے پہ جلدی جلدی وضو کیا، منہ ہاتھ کر کے، وہ ایک سوٹ اس نے شاپر میں جو ہے وہ درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا، درخت کی اوٹ میں ہو کے اس نے وہ کپڑے بدلے، کھالے کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس نے نماز پڑھی، 1-2 ورق تھے ساتھ باندھے ہوئے قرآن مجید کے، وہ کھول کے اس نے پڑھنا شروع کر دیا، جیسے اس کو آتا تھا پڑھ کے دعا کر کے کہنے لگا جی پوت ہن مینوں دس یار رب دا کم رہ گیا سی اپنے میں سارے کر لے سی، تو میں آکھیا چلو یہ دے تو بھی فارغ ہو جاواں۔ تو ایسے کریں، اپنا الگ سوٹ رکھیں، عورتیں بھی، گھروں میں بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے جہاں ڈیرے پہ ہوتے ہیں، جہاں جانوروں کا معاملہ ہے، فارم ہے، تو وہاں پہ نماز کے لیے باوضو ہو کے آپ ان کپڑوں کو چینج کر لیں، نماز پڑھ کے آپ پھر چینج کر لیں۔ کرتے نہیں ہمارے یہاں مستری مزدور جب جاتے ہیں تو آتے ہی لباس چینج کرتے ہیں، اگر اس کے لیے ہو سکتا ہے تو شام نو 2 منٹ نہیں لاؤندے، جنہ سیمنٹ جنہ رنگ روغن لگا لا کے کپڑے پا کے فریش ہو کے ماشاءاللہ کنگھی کیتی تھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگتا کم کردا سی۔ تو اللہ کے گھر میں آئے تو بن سنور کے آئے۔ نمازی بندے کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، بھائیو اچھی طرح سن لیں، اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اگر تو آپ صحت مند ہیں تو یہ بڑے ٹائٹ اصول رکھتا ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں، پھر باوضو ہوں، اور وضو کے آخر میں اپنا قمیض اٹھا کے باقاعدہ پانی کے چھینٹے بھی ماریں، ممکن ہے اگر اس جگہ پہ کچھ لگا ہے تو وہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور آپ کے قطرے جاری ہیں، رکتے نہیں ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ایک دفعہ آپ اچھی طرح اپنے اس حصے کو دھو کے، کوئی انڈر ویئر پہن کے، کوئی ایسی چیز چڑھا کے، اس کے اوپر دیگر کپڑا جو ہے استعمال کر کے، تاکہ جو نماز میں آ رہا ہے ڈائریکٹ وہ ایسے نہ ہو۔ ویسے تو پیشاب ہمارے پیٹ میں بھی ہوتا ہی ہے نا، مثانے میں موجود ہوتا ہے، لیکن کور ہے تو ہم پاک ہیں۔ ایسے ہی جو مریض ہوتا ہے جس کو وہ لگی ہوتی ہے پیشاب والی نالی، اس کا پیشاب بھی تو سامنے باہر پڑا ہوتا ہے، اب وہ رک تو نہیں رہا، وہ لگاتار چل رہا ہے، تو یہ سلسل بول والا اس کے حکم میں آ جائے گا جس کا پیشاب اس کے کنٹرول میں نہیں۔ لہٰذا آپ ایک دفعہ اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کر کے، پیک کر کے، وضو کر کے مسجد میں آ جائیں گے۔ بعد میں اگر قطرے چلتے بھی رہے تو اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ جب میت کو اٹھایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کہنا جائز ہے۔ کلمہ شہادت تلقین کے وقت ہے، جب سکرات الموت ہو، میت کو اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے کسی صحابی نے یہ کلمہ شہادت